الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اسی کے آگے بتایا جائے گا۔ جناب ہاشم تک بات ہو چکی تھی۔ جناب ہاشم کے بعد جب جناب ہاشم کی وفات ہوئی تو ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مطلب وہ جو ہے قریش کے سردار بنائے گئے، وہ جانشین بنائے گئے، اور ایک طرف جناب ہاشم کے ایک بیٹے جن کا نام شیبہ تھا، وہ یثرب میں، جس کا آج مدینہ منورہ نام ہے، مدینہ منورہ کا اس وقت نام یثرب تھا، تو جناب ہاشم کے بیٹے شیبہ جن کا نام تھا، وہ اپنی والدہ کے پاس پرورش پا رہے تھے۔ یہ شیبہ جناب ہاشم کے بیٹے بڑے ہی نیک، بڑے ہی خوبصورت تھے۔ ایک دفعہ یثرب کے کسی شخص نے ان کے چچا یعنی مطلب کے سامنے شیبہ کی بہت تعریف کی، تو وہ بہت بےتاب ہو گئے، بے چین ہو گئے ان کو دیکھنے کے لیے۔ چنانچہ وہ مکہ سے یثرب گئے اور ان کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ تو مکہ کے جو قریش تھے ان لوگوں نے سمجھا کہ مطلب جو ہے اپنے ساتھ غلام لے کر آئے، مطلب کا غلام بھی ساتھ میں آیا ہے، اس لیے لوگوں نے جو ہے اس شیبہ کو مطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا، اور غلام کو عربی میں جو ہے عبد کہتے ہیں، اور مطلب یہ ان کا نام ہے۔ تو اس طرح ہاشم کے بیٹے شیبہ کو لوگ جو ہے عبد المطلب کے نام سے پکارنے لگے، عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہہ کر پکارنے لگے۔ مطلب جو کہ چچا تھے، انہوں نے بہت لوگوں کو سمجھایا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرے بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، اس کا نام شیبہ ہے، لیکن لوگ جو ہے ان کا اصل نام بھول گئے اور عبد المطلب کے نام سے اب مشہور ہو گئے۔ چنانچہ مطلب جو کہ ہاشم کے بھائی تھے، وہ چند دن جانشینی پر مقرر رہے، پھر اس کے بعد ایک دن کاروبار کے سلسلے میں یمن گئے، وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد عبد المطلب جو کہ ہاشم کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں دادا بنے، تو یہ عبد المطلب جو ہے اپنے چچا مطلب کی وفات کے بعد جانشین بنے۔ قریش کے لوگوں میں عبد المطلب بہت ہی خوبصورت، بہت صحت مند اور بہت بہادر اور بہت زیادہ نرم مزاج اور بہت زیادہ سخی اور بہت زیادہ انصاف پسند تھے، اور وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور ان تمام برائیوں سے دور رہتے تھے جن میں عرب کے لوگ اور قریش کے لوگ مبتلا تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں بڑی محبت جو ہے، ان کی قوم کے دلوں میں ان کے حق میں بڑی محبت عطا فرمائی تھی، یعنی قوم کے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کی اپنی قوم میں جو محبت تھی دوسرے لوگوں کے بارے میں اتنی محبت نہیں تھی جتنی ان کی قوم کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ اور یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے یعنی جو حاجی آتے تھے، حاجیوں کے بھی بہت دل کھول کر خدمت کرتے تھے، ان کو بہت کھلاتے پلاتے تھے۔
کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، کئی سو سال پہلے قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے، انہوں نے کئی سو سال پہلے قبیلہ جرہم کے لوگوں کو جب نکالا گیا تو انہوں نے جاتے وقت جو ہے زمزم کا چشمہ جو ہے بند کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو یہ شرف عطا فرمایا، ان کو یہ عزت حاصل ہوئی کہ پھر سے زمزم کا چشمہ جو ہے انہوں نے کھدوایا۔ اور واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا، زمزم کی جگہ خواب میں دکھائی۔ تو پھر آپ جو ہے اپنے ایک بیٹے، اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا، اپنے بیٹے حارث کو لے کر خواب میں دکھائی گئی جگہ پر گئے اور وہاں پر کھدوائی شروع کر دی، تو زمزم کا چشمہ پھر سے برآمد ہو گیا۔ بس اس واقعے کے بعد قریش کے لوگوں میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی اور جو ہے آپ کے لوگ عزت کرنے لگے۔ جب زمزم کی کھدوائی کر رہے تھے تو زمزم کی کھدوائی کرتے وقت آپ نے ایک دعا مانگی تھی کہ جب مجھے 10 بیٹے ہوں گے تو 10 میں سے ایک بیٹا میں جو ہے اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، یعنی اس کی قربانی دوں گا، 10 میں سے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا۔ چنانچہ ان کی دعا جب قبول ہوتی ہے، یعنی 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، تو 10 بچوں کو لے کر خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تاکہ قرعہ ڈال کر، چٹھی ڈال کر معلوم کیا جائے کہ کس بیٹے کی قربانی دے جائے۔ چنانچہ جب چٹھی ڈالی تو اس میں آپ کے 17 سالہ نوجوان خوبصورت اور آپ کے چہیتے پیارے بیٹے عبداللہ کا نام اس قرعہ میں اور چٹھی میں نام نکلا۔ آپ ارادے کے بڑے پکے تھے، تو آپ جو ہے عبداللہ کو لے کر جو ہے ان کو ذبح کرنے کے لیے نکلے اور چھری لی اور ذبح کرنا چاہا تو قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اس کام سے انہوں نے روک دیا اور ان کو ایک مشورہ دیا کہ آپ عبداللہ کے مقابلے میں 10 اونٹ کو رکھیے اور عبداللہ اور 10 اونٹ کے درمیان قرعہ ڈالیے۔ چنانچہ آپ نے مشورے کے مطابق قرعہ ڈالا تو پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ 20 اونٹ کے مقابلے میں، عبداللہ کے مقابلے میں 20 اونٹ کو رکھیے، پھر قرعہ ڈالیے، پھر چٹھی ڈالیے، پھر چٹھی ڈالی گئی، پھر بھی عبداللہ کا نام نکالا گیا۔ لوگوں کے اصرار پر آپ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، ہر مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ پر قرعہ ڈالا گیا، یعنی عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹ پر قرعہ ڈالا گیا تو 100 اونٹ پر جو ہے قرعے کے اندر بجائے عبداللہ کے 100 اونٹ کا نام نکلایا اور آپ بہت خوش ہو گئے اور خوشی خوشی آپ نے 100 اونٹ کو عبداللہ کے بجائے 100 اونٹ کو قربان کر دیا اور 100 اونٹ کو ذبح کر دیا۔ پھر چند سال بعد 25 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی 25 سال کی عمر میں بنو زہرہ قبیلے کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ اور یہ حضرت آمنہ اپنی قوم کی سب سے نیک خاتون سی اور سب سے خوبصورت خاتون تھی۔ شادی کے چند سال بعد جناب عبداللہ تجارت کی غرض سے جو ہے شام گئے، پھر شام سے واپسی پر جب یثرب آئے تو بیمار ہو گئے، پھر اپنے دادی سلمہ کے خاندان میں ٹھہر گئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی اور یثرب میں ان کی قبر بنی۔ اور یہی عبداللہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی یہ دنیا سے چل بسے تھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔